आ रहा हूँ। ज़रक उसे तसल्ली देकर नपी में सर हिलाता गाड़ी की चाबी लेकर निकल खड़ा हुआ। ड्राइवर को कॉल करके माल का नाम पूछा। गाड़ी में बैठते ही उसे भगा ले गया। आखिर खंसा परेशानी में मुब्तला थी और वो ज़रक ही क्या जो खंसा को परेशान देख ले। हाँ जी, क्या मसला है जो हल नहीं हो रहा? ज़रक की आवाज़ सुनते ही वो चल कर मुड़ी। शुक्र आप आ गए। हंसा के चेहरे पर उसे देखते ही जो इत्मीनान उभरा वो मरजान और ज़रक दोनों को चौंका गया। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखकर नजरें तेजी से हटा ली। ज़रक को अपने तासुरात छुपाने में महारत थी, लिहाजा वो तेजी से उन रैक्स की जानिब मुड़ा जहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेसेस लगे थे। लाला, ये ड्रेस अच्छा नहीं क्या? मरजान एक ड्रेस तामे मुंतज़िर निगाहों से ज़रक की जानिब देख रही थी। डीप रेड भरे हुए काम वाला ड्रेस बेहद खूबसूरत था, मगर रात के हिसाब से वो बहुत और लग रहा था। ही भी ले लेते हैं, मगर गेट टुगेदर के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़रक ने रसान से मरजान की चॉइस को भी रद्द नहीं किया और एक खूबसूरत सा ग्रे और सिल्वर हल्के से काम वाला ड्रेस पसंद करके खंसा की भी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन ज़रक खंसा को ज़रक की चॉइस पर तो मसला नहीं था, मगर वो दूसरा ड्रेस लेने पर ज़रूर मसला था। वो कहना चाहती थी कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है, मगर ज़रक उसे खामोश करवा कर दोनों ड्रेसेस की पेमेंट कर रहा था। वहाँ से निकल कर वो एक ज्वेलरी शॉप पर गए। खूबसूरत सा फर्ज का एक नहायत नफीस सेट लेकर वहाँ से निकले। मरजान ने भी अपनी और बच्चों की कुछ शॉपिंग की। कुछ काबिल अब? ज़रक ने उन दोनों की जानिब मुड़कर पूछा जो ज़रक के पीछे बातें करती आ रही थी। हाय ज़रूर, ये लाली ने तो आज भूखे प्यासे मुझे पिरा पिरा कर हशर कर दिया, हंसा ने बेचारी सी आवाज़ में कहा। दिन रात उन्हें याद कौन कर रहा था? ज़रक ने हंसा को दुहाई याद करवाई जो मरजान के आने से पहले वो उनकी याद में देती थी। बस डिसाइड हो गया, अब मैं लाली के साथ शॉपिंग नहीं करूँगी। हंसा ने मुस्कुराहट दबाकर मरजान की तरफ देखा जो टीली नज़रों से उसे देख रही थी। बस मैं कल ही वापस की टिकट करवाती हूँ, मुँह फुलाकर बोली। हाँ अच्छा लाली, एक बात है, आपने देखा ज़रक ने मुझे कितना स्टाइलिश सूट लेकर दिया, तो इसका क्या मतलब है? लड़का अब एक लड़की के काबिल हो गया है। तुम कब ज़रक की शादी करेंगे? हंसा की बात पर मरजान को लगा उसका वजूद ज़लज़लो की ज़द में आ गया है। फजूल बात नहीं करो, मरजान ने उसे झड़का। उसने नासमझी से मरजान का रवैया देखा। बहनें तो भाई की शादी के जिक्र पर खुश होती है, मगर मरजान। हंसा उलझ सी गई। अभी तो शुक्र था कि उसकी आवाज़ आहिस्ता थी, ज़रक तक पहुँच नहीं पाई। हफ्ते की रात ज़रक के घर लान में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेशुमार सितारे जगमगा रहे हो। बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था और भी बहुत सा खाने पीने का सामान था। हॉस्पिटल का न सिर्फ स्टाफ जमा था बल्कि उनके घर वाले भी मौजूद थे। एक यही दिन तो सबको मिलता था जिसमें वो जी भर कर न सिर्फ अपनी थकावट उतारते बल्कि तमाम परेशानियां भूल कर खूब इंजॉय करते थे। ज़रक भी उस दिन सख्त गिरबाज की बजाय खुश अखलाक मेज़बान बन जाता था। हंसा ने वही ड्रेस पहन रखा था जो ज़रक ने उसके लिए ख़रीदा था। सिल्वर काम वाले पेप्लम और ट्राउज़र में हल्के से मेकअप और आध खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आंखों से सराह रही थी। और ऐसा ही कुछ हाल साइम की वालिदा का भी था। उनकी नज़रें हंसा से हट नहीं रही थी। साइम की रोज़ाना की गुफ्तगू में शामिल उस नाम ने उन्हें चौंकाया था। वो घर में हंसा के बेहद तारीफ करता था, मगर बेहद आम अंदाज में। मगर माओ को ये अंदाज भी ख़ास लगता है। बहुत प्यारी है आपकी ये कज़न साइम, अक्सर उसकी जहानत के किस्से सुनाता है। साइम की वालिदा इस वक्त मरजान के साथ कड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से थोड़ा फासले पर कड़ी हंसा को देख कर बोली। उनका देखने का अंदाज मरजान को चौंका गया। जी बहुत प्यारी है, वो कुछ परेशान लहजे में बस इतना ही कह पाई। अब लोगों ने इसका कहीं रिश्ता तो नहीं किया? आखिर उन्होंने वो बात कह दी जिसका मरजान को डर था। मरजान ने जुज़बुज़ होकर उन्हें देखा। अब उसके लिए इस हकीकत को छुपाना नागुज़ीर हो गया था। न जाने ज़रक किस दुनिया में बैठा था। हंसा जितनी खूबसूरत और जवानी की जिस दहलीज पर खड़ी थी वहाँ उससे कहीं ज़्यादा रिश्ते आने की तवक्को थी। वो तो बेवकूफ़ी कर ही रहा था, मगर मरजान ये बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को आने वाली हर तरह के तूफान के लिए तैयार किया। नहीं आंटी, असल में हंसा का बहुत अरसा पहले ज़रक लाला के साथ निकाह हो गया था। ये उनकी मनकूहा है। मरजान की बात पर वो कुछ देर के लिए मायूसी और सदमे की बाइस खामोश हो गई। अच्छा, साइम ने कभी बताया नहीं? वो पीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोली। अभी ये बात किसी को पता ही नहीं, बस हम हंसा की पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जी कड़ा करके सब बोलती चली गई, जिसको न कहने की शर्त पर ज़रक ने उसे इस्लामाबाद आने दिया था। चलो मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी जुड़ी है। वो फिर से अपने तासुरात छुपाकर मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली। क्या क्या नहीं सोच लिया था उन्होंने इन चंद लम्हों में। खाना खाकर अभी भी सब बातों में मशगूल थे। हंसा डॉक्टर असद के बच्चों के साथ बैठी बातें करने में मसरूफ़ थी। बहुत मुबारक हो आपको। साइम जो काफ़ी देर से उसे देख रहा था उसके करीब आकर बोला। किस बात की? वो अपनी कुर्सी से खड़ी होकर उसके सामने आते हैरत से गोया हुई। आपने और सर ने तो कभी बताया नहीं था, शायद इस डर से कि हम वलीमे का खाना ही ना मांग ले, लेकिन हमें भी आखिर पता चल ही गया। साइम की बात पर वो हुनक चेहरा लिए साइम को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी और ज़ुबान में बात कर रहा हो। मैं अब भी नहीं समझी। वो फिर से उलझ कर बोली। आप और सर ज़रक हस्बैंड एंड वाइफ है, ये बात आपने और उन्होंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं की।
اب کی بار سائم نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی حل کرنا چاہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پریشانی تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ ہنسا کے تو دماغ میں گویا دھماکے شروع ہو چکے تھے۔ وہ اور زرک ہسبینڈ اینڈ وہ یک دم لڑکھڑائی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے؟ سائم کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے، جیسے وہ کسی شاک میں ہو۔ جی، اس نے بمشکل تو نکل کر کہا، اور پھر وہاں ٹھہری نہیں، سائم سے ایکسکیوز کر کے اندر رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر نہیں آئی۔ مرجان نے کتنی ہی مرتبہ سے باہر آنے کا کہا، مگر اس نے طبیعت کا بہانہ بنا دیا۔ وہ اس وقت کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اتنا بڑا سچ، اور یہ سچ تھا بھی کہ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ابھی مرجان اور زرک سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان وہ تماشا بن کر رہ جاتی۔ لہٰذا وہ یہ وقت جیسے تیسے گزار رہی تھی۔ زرک کو جیسے ہی اس کی طبیعت کی خرابی کا علم ہوا، وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ فکرمند لہجے میں اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ ہنسا نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زرک ششدر رہ گیا۔ گرے ڈنر سوٹ میں آف وائٹ شرٹ، اوپر گرے ہی ٹائی لگائے وہ ہنسا کو اس لمحے اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود نہایت برا لگا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے اپنے مہمانوں کو دیکھے جا کر۔ جس طرح وہ تڑق کر بیزاری اور غصے سے بولی، وہ لہجہ زرک کے لیے بالکل نیا تھا۔ ہنسا نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہنسا وہ اس کے انداز پر بس اتنا ہی کہہ سکا، پلیز لیو می الون۔ وہ چہرہ موڑ کر پھر سے سخت لہجے میں بولی۔ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھی۔ یہ اچانک ہو کیا گیا؟ مگر باہر موجود اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے سبب وہ اس وقت اسے چڑھنے سے گریز کر گیا۔ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب کو اس نے اور مرجان نے اس کی طبیعت خرابی کا ہی جواز پیش کیا۔ زرک نے مرجان سے بھی پوچھا، مگر زرک کی طرح وہ بھی انجان تھی کہ ایک دم اسے ہوا کیا ہے۔ زرک اور سائم کی والدہ نے اسے جا کر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تب بھی مرجان نے سہولت سے بتا دیا کہ وہ دوائی لے کر سو گئی ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی ان دونوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا، جو اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سینے کے ساتھ لگائے، گھٹنوں پر کوہنی ٹکائے، ایک ہاتھ سر پر رکھے کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہی تھی۔ ہنسا، کیا ہوا ہے میری جان؟ مرجان ہولے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہی اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ زرک بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مرجان کے بچے مہمانوں کے جانے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ سائم نے مجھے کس بات کی مبارک دی ہے؟ وہ میرے اور زرک کے ولیمے کے بارے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جسے میں ابھی بھی انجان ہوں؟ پلیز مجھ سے مزید کچھ مت چھپائیے، میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مرجان کے ہاتھ تھامے روحانسی لہجے میں بولی۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں بھی اسے لگا تھا کہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا ہے، مگر ایسا کوئی لمحہ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ مگر یک دم اس کے ذہن میں مرجان کے ان کہے الفاظ دھماکے کی صورت آئے، تم لالا کی دلہن ہو اب۔ مرجان ہنسا کے الفاظ سن کر زرک نے کس قدر بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ سائم کو کیسے پتہ چلا؟ اور اس نے ہنسا کو کیا کہا؟ مرجان بائی کی پکار پر نظریں چرا گئی، نہ صرف زرک سے بلکہ ہنسا سے بھی۔ کیا میں اور زرک بے یقینی سے آنکھیں پڑے وہ کبھی زرک اور کبھی مرجان کو دیکھ رہی تھی؟ مرجان، سائم کو کیسے پتہ چلا؟ زرک سخت لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، آپ اگر بے وقوفی کر رہے تھے تو میں اس سے زیادہ آپ کی اس بے وقوفی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنا عہد توڑا ہے، لیکن جب عہد کسی اچھے مقصد کے لیے توڑا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ آج سائم کی مدر نے ہنسا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے، کل کو کوئی اور امیدوار آ جائے گا تو آپ جس مرضی کے ہاتھ میں میری پولوسی بہن کو دے دیں گے، مگر اسے آپ سے بہتر کوئی اور پولو کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ مرجان نے بالآخر دل کڑا کر کے زرک کی جانب دیکھ کر وہ سب کہہ دیا جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھی، جبکہ ہنسا تو سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ شٹ اپ، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں؟ وہ غصے سے داڑا۔ ڈراپ اٹ، ہنسا اس سے زیادہ تیز آواز میں چیخی۔ پہلے مجھے ہر بات کلیئر کرے، آخر آپ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، کس رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ ہنسا ابھی تک ششپنج میں تھی۔ تمہارا اور زرک لالا کا نکاح اس دن ہوا تھا جس دن رات میں اماں کی وفات ہوئی تھی، اور مرجان کین یو پلیز اسٹاپ آل دس؟ ابھی مرجان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ زرک نے اسے بری طرح جھڑک کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ آج مجھے سچ بولنے دے لالا، اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مرجان تو جیسے تہیا کر چکی تھی کہ آج وہ ہنسا کو ہر سچ بتا کر جائے گی۔ آپ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اب کے بار ہنسا نے غصے سے زرک کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن یہ سب باتیں کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ زرک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس انداز میں ہنسا کو اتنی بڑی حقیقت بتائے۔ وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر کون سا وقت مناسب تھا؟ میرے خیال میں یہ بات مجھے اس دن کھل کر پتہ چلنی چاہیے تھی جب یہ نکاح ہوا تھا۔ میرے خدا، میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ اس شام ہم نے وہ پیپر اس لیے سائن کیے کہ آپ مجھے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں نکاح کے پیپرز تھے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مرجان، جاؤ یہاں سے۔ زرک اس کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے مرجان سے مخاطب ہوا۔
جس نے زرق کو اچھا خاصا مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ وہ کیوں جائے یہاں سے؟ اس لیے کہ آپ کے دھوکے سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ خنسا اس کی بات کو غلط رنگ دے گئی اور اسی بات کا زرق کو ڈر تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا مرجان، پلیز لیو۔ زرق نے اب کی بار مرجان کو نرم لہجے میں کہا۔ مرجان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ خنسا اب اس حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ اب زرق اسے جیسے بھی ہینڈل کرتا، وہ چاہتے ہوئے بھی اب خنسا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ مرجان خاموشی سے ان کے بیچ سے نکل گئی۔ ہاں، میرا اور آپ کا نکاح اس شام ہوا تھا، اور وہ سب آپ کو نہ بتانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت آپ کی عمر مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں ہمیشہ سے چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف رہا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں خود وہ سب کرتا جس کے خلاف میں ہمیشہ بولتا رہا تھا؟ مگر ان دنوں شردل اور بھی بہت سے لوگ آپ کے امیدوار بن کر بار بار بابا اور اماں سے آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ ان کا مقصد آپ کا حصول نہیں بلکہ اس دولت کا حصول تھا جو آپ کے بابا آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ دولت ملنے کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتی ہو۔ اماں کو آپ بہت عزیز تھی اور وہ آپ کو کسی گندی شاطرانہ چال کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بلا کر سب معاملہ ڈسکس کیا اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی ایک یہی صورت تھی کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش کرتا، لہٰذا اماں نے مجھ سے یہ سب خواہش کہہ کر کروایا۔ میں نے بابا سے کہا اور اسی شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں کو کس چیز کی جلدی تھی، مگر شاید انہیں موت کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ کو اس نکاح سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور پھر یہی ہوا۔ میں آپ کو یہاں لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ یہاں آپ اپنی مرضی سے پڑو اور رہو، مگر اماں کی اسی رات ڈیتھ کی وجہ سے میں جس قدر ذہنی ابتری کا شکار ہوا کہ نکاح تک کی بات بھول کر شہر آ گیا، اور پھر انہی دنوں شردل والا واقعہ ہوا۔ میرے لیے آپ کو وہاں چھوڑنا ناگزیر ہو گیا۔ یہاں لایا تو ذروہ نے آپ کو باہر بھیجنے کا مشورہ دیا۔ میں آپ کو یہ سب ایک طریقے سے بتانا چاہتا تھا۔ یہ نکاح صرف آپ کو وہاں سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں نے تب نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے یہی عہد کیا تھا کہ آپ کو کسی مقام پر پہنچا کر اپنی زندگی کے لیے بہتر راستہ چننے کا ہر اختیار دوں گا۔ اب یہ سب جاننے کے بعد آپ جب کہو گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو میں خود آپ کی وہاں شادی کرواؤں گا، آئی پرومس۔ آخری بات زرق نے نظریں جھکا کر کہی، مبادا وہ اس کی آنکھوں سے اس کرب کو نہ جان جائے جو اس بات سے اس کے دل سے ہوتا آنکھوں میں بھی دکھنے لگا تھا۔ خنسا تو ابھی اس سچ کو ہضم نہیں کر پائی تھی کہ زرق نے اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔